الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پندرہویں صدی کے مجدد، سید المفسرین، رئیس المحققین، حضور شیخ الاسلام والمسلمین سبحان اللہ علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں: خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. لیکن دوستو، علم دین حاصل کرنا ضروری کیوں ہے؟ It is very important question for us. بہت بڑا سوال ہے، علم دین حاصل کرنا فرض کیوں ہے، کمپلسری کیوں ہے؟ دوستو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیسے پتا چلا؟ جیسا کہ خود اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد، انسان کی پیدائش اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے. لیکن اللہ کی عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے. اس لیے علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. کیسے پتا چلا؟ اللہ رب العزت
اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو عطا کریں اسے لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان سے باز رہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی پیروی ہم سب پر لازم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو رسول کی تعلیمات کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ کیسے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ اس لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے فرائض و واجبات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، مگر میں علم کے بغیر ان فرائض و واجبات کو ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں علم کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن علم کے بغیر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے آفتوں بلاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن علم کے بغیر میں آفتوں پر صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں علم کے بغیر مخلوق خدا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے شیطان کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں علم کے بغیر شیطان کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی سمجھنے کی قابل بات ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ کے حقوق، دوسرے حقوق العباد بندوں کے حقوق، اور ان دونوں حقوق کی ادائیگی بھی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم۔ محترم سامعین کرام، لیکن علم دین ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مشقتیں تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے جسم میں موجود خون کو جلانا پڑے گا۔ وہ جذبہ پیدا کرو جو امام ابو یوسف کے پاس تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، ان کا ایک 15 سال کا بیٹا تھا۔ ہر آدمی جانتا ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے وہ اوجھل کرنا نہیں چاہتا۔ وہی امام ابو یوسف 15 سال کا بیٹا ہے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ چاہت تھی۔ وہی 15 سالہ بیٹا اچانک انتقال کر جاتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا کیسا بھی کام ہو، جب گھر میں میت ہو اور وہ بھی سگا بیٹا، چہیتا بیٹا ہو، وہ سارا کام چھوڑ کر سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کی غسل، کفن اور تدفین یعنی دفن ودھی کا وہ انتظام بندوبست کرے گا۔ لیکن قربان جاؤ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ 15 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، اپنے خادموں کو بلایا، کرمچاریوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا میرے بیٹے کی تدفین کا ذمہ میں کی سارا کام میں تمہارے ذمے کر رہا ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم میرے بیٹے کی دفن ودھی کرنا۔ میں اپنے استاد کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے
آج میرے استاد کی محفل میں علم کی کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو مجھے معلوم نہ ہو اور میں اس بات سے محروم ہو جاؤں. حالانکہ میری خواہش یہ ہے کہ علم کی کسی بات سے میں محروم نہ رہوں. دوستو، علم دین حاصل کرنے کا وہ جذبہ تھا. سگے بیٹے کی تدفین، سگے بیٹے کی دفن ودھی میں ایک سگا باپ نہیں رہتا ہے. علم دین حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، جذبہ تھا. وہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کچھ مدت کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے. وصال کے بعد خواب میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جنت کے اندر ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں. پوچھا کہ وہ محل جو عالیشان تھا، جن کی اونچائی عرش تک پہنچ رہی تھی، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اتنا عالیشان، وہ بھی جنت میں محل، یہ کس آدمی کا ہے؟ حضرت امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ محل کسی اور کا نہیں، یہ محل میرا ہے. پوچھا بزرگ نے اتنا عالیشان محل جنت میں آپ کو کس عمل کی بدولت مل گیا؟ دنیا کے اندر آپ نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی بدولت جنت کے اندر اتنا عالیشان محل آپ کے لیے تیار کیا گیا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا، دنیا کے اندر علم اور تعلیم پر حریص ہونے کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے. جب میں دنیا میں تھا، علم دین حاصل کرنے کا میرے اندر وہ جذبہ تھا، وہ لگن تھی، وہ شوق تھا، جس کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے آج جنت میں عالیشان مقام عطا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو بالسین، تم علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے. چین میں ابھی تو وائرس پھیلا ہوا ہے، وہ دور نبی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے تو جاؤ علم دین حاصل کرو. اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ملک چین بھی جانا پڑے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کی تکلیفیں، سفر کی صعوبتیں اور دشواریاں اٹھانی پڑے تو اٹھا لو، لیکن علم دین حاصل کرو. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا؟ میں آگے بیان کر رہا ہوں تو میرے موضوع اور تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. علم دین حاصل کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں زور دیا؟ دوستو، اس حدیث پاک کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دور و دراز کے ملکوں کا سفر کیا. ایک صحابی رسول نے تو جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے وہ بصرہ تشریف لے گئے. حدیث پاک کو سنا، سواری پر سوار ہوئے اور بصرہ سے واپس مدینہ چلے آئے. ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. اور بعد کے بزرگان دین نے بھی صحابہ کرام کے نقش قدم کی پوری پیروی کی. چنانچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ تشریف لے گئے اور سارے ولیوں کے سردار سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں جیلان سے بغداد تشریف لے گئے. فاقہ کی بھی نوبت آئی اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن علم دین حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی سستی غفلت نہیں برتی. سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، کسب علم کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے. یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا کہ ان کے دلوں میں علم دین کا اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا، اتنی لگن تھی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم
بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بزرگان دین کا دامن نہ چھوڑنے کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور بزرگان دین کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، جبکہ اصل محبت یہ ہے ان بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، اسی ڈگر پر جس پر چل کر ان بزرگان دین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو دوستو، حدیث پاک کا مفہوم سمجھا، لیکن سوال یہ ہے کتنا علم اور کون سا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ تو دوستو، بہت سی معتبر اور مستند کتابوں کے مطالعے اور ابھیاس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتنا علم جس سے انسان اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنی وچار دھارا کو حقیقی اور یقینی معرفت پہچان حاصل کر سکے، حلال و حرام میں فرق کر سکے، اپنے دل اور نفس کا تزکیہ کر سکے، اپنے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو درست کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ لیکن دوستو، آج کے پرفتن دور میں جہاں بچہ ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گاؤں کے مکتب میں پہنچا، استاد کی رہنمائی میں علم دین حاصل کیا، اس کے خیالات، اس کے عقائد، اس کی وچار دھارا بالکل وہی وچار دھارا جو باپ دادا نے اپنائی تھی، وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ وہی بچہ جوان ہوا، باپ نے پیسہ کمانے کی لالچ میں اپنے جوان بیٹے کو ہندوستان کے باہر پیسہ دولت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہی جوان بیٹا جب دوسرے ملک پہنچتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، جہاں شاپ پر وہ رہتا ہے، دکان پر رہتا ہے، اس کا مالک دوسرے خیالات کا ہے۔ وہی نوجوان بیٹا سوچتا ہے میرے باپ نے بہت سا خرچہ کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ صحبت میں رہتا ہے، جب ہندوستان واپس آتا ہے اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کی وچار دھارا بدل جاتی ہے۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے یہ زندگی صرف 4 دن کی زندگی ہے۔ تمہارے پاس اربوں کھربوں کروڑوں روپیہ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان کی موت آئے گی سارا مال یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ آج دنیا میں تم جہاں کہیں بھی گھومو 3 چیزوں کی بول بالا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت ہے، ان دنیا والے اس کے پیچھے ادب کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے۔ لوگ ادب کے ساتھ اس کے پیچھے گھومتے ہیں تاکہ ہماری بھی مدد ہو جائے گی۔ دوسری چیز خوبصورتی، اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہیں۔ اور تیسری چیز دادا گیری، اگر کوئی اپنے علاقے کا ڈون ہے لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، لوگ مال و دولت کی بدولت اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی علماء دیکھے ہیں جو مال و دولت کی بنیاد پر دوسرے خیالات، دوسری وچار دھارا کو فالو کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتہ، نبی کی اولاد کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہمارا سماج آخری چیز قرآن سکھانے میں تو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پہلی 2 چیزیں نبی کی محبت
اور اہل بیت کی محبت اس میں سستی اور غفلت برت رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت خود اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ پوتا ہو، اگرچہ تمہارے بھائی، چاہے وہ سگے بھائی ہو چاہے وہ کزین ہو، اگرچہ تمہاری بیویاں، اگرچہ تمہارے شوہر، اگرچہ تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ ویپار، وہ بزنس جس کے خسارے اور نقصان کا تم اندیشہ کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں، اگر تمہیں تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری تجارت، تمہاری زمین جائیداد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی الفاسقین، اللہ رب العزت کبھی بھی فاسق و فاجر قوم کو کامیاب نہیں کرتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی بندہ جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اے عمر تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا لأنت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، میں آپ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے، یعنی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن میری جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ہرگز نہیں ہرگز نہیں، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا الآن ان احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن کامل ہو گئے، تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری احادیث کریمہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ وہ صحابی رسول ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے بصرہ کا اتنا لمبا سفر کیا، آج ہمارے گاؤں میں بخاری شریف کی شکل میں حدیثوں کا ذخیرہ ہے، مسلم شریف کی شکل میں احادیث کریمہ کا ذخیرہ ہے، لیکن افسوس ہے آج ہماری قوم روپیہ پیسہ دولت کمانے میں مصروف ہے، اپنی دنیا سنوارنے میں مصروف ہے اور اپنا ایمان کا سودا کرنے میں مصروف ہے۔
دوستو یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائے گی نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ ہاں اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت کام آنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیا، بڑا اہم سوال کیا، بڑا زبردست سوال کیا، پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اتنا امپورٹنٹ سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اور تشفی بخش انہیں جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے تھے۔ پوچھ لیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے تعلق سے سوال تو کیا، لیکن قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن احب اللہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کے ساتھ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص، احببت من احببت انت مع من احببت، کل بروز قیامت تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ تو محبت کرتا تھا۔ تو دوستو، انسان دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہوگا، بروز حشر قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخری دور ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ دوستو، وہی پرفتن دور آج چل رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ آج ہم ایمان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے دوستو، آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں بڑے مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور اپنی ننھی آنے والی نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے کہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا چراغ روشن کرو۔ یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔